السلام علیکم ناظرین، ایک اور ولاگ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں دو ایشوز ہیں جس پہ بات کی جائے گی۔ ایک تو کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کروں گا، اور دوسرا جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے ہو جاتا ہے، اور اب کہ کون حکومت سے ناراض ہو گیا ہے، حکومت کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے اس اتحادی کے ناراض ہونے سے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں ناظرین۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم ولاگز بھی کرتے آئے ہیں، اور پچھلے ولاگز میں بتایا بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں تیاری کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو لایا جائے، چودھری انوار کو جو ہے وہ آئینی طریقے سے ہٹایا جائے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اپنی قیادت سے جو ہے متعدد ملاقاتیں بھی کی ہیں اس حوالے سے۔ اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ چودھری انوار جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس طریقے عدم اعتماد کو ناکام بنا لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کا غصہ جو ہے چودھری انوار نے اب گزشتہ ہفتے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا آزاد کشمیر کی حوالے سے، جو پارلیمانی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، وہاں پر انہوں نے خصوصی طور پہ شرکت کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اجلاس تو ان کیمرہ تھا، لیکن ذرائع سے ہمیں جو اطلاعات ملی ہے، جو خبریں ملی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری انوار نے جو حکومت پاکستان پہ ان پہ کڑی تنقید کی ہے۔ چودھری انوار نے جو ہے اجلاس کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ جو ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں، اس کے جو قائدین ہیں وہ رات سے فنڈ لے کر وہاں پر تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور جو وہاں احتجاجی تحریکوں کا جو سلسلہ ہے اس کا ذمہ دار بھی پاکستانی حکومت کو قرار دیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار، انہوں نے وہاں پر یہ جو کمیٹی تھی ان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کا جو ایک خصوصی اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا، اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی اور ایک طرح سے لا تعلقی کی گئی، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو لے کے آزاد کشمیر میں بھی مختلف آراء جو ہے وہ پائی جانے لگی، اور جو ایک سوچ تھی اس میں تبدیلی آئی۔ جو اہم بات انہوں نے اس اجلاس میں کہی ہے ذرائع کے مطابق، تو چودھری انوار نے یہ کہا ہے کہ جو میری جو جنریشن ہے وہ آخری جنریشن ہے جو پاکستان سے محبت کرتی ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں، جو اب نوجوان نسل ہے، وہ اپنا حق چھیننا جو ہے وہ جانتی ہے، اور حق مانگنا جو ہے وہ جانتی ہے۔ اور انہوں نے وہاں پہ یہ جو فارم 47 کی بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نہ تو فارم 45 کے ذریعے نہیں آیا، میں فارم 47 والا ہوں، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ فنڈز نہیں دیے جاتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ جو منگلا ڈیم کے متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے پیسے نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ایک احتجاجی تحریکیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاق پہ الزام بھی لگایا کہ 23 ارب روپے جو ہیں وفاق نے دیے، لیکن وہ ہمارے بجٹ سے پیسے کاٹ کر پھر وہ پیسے دیے گئے، وہ بھی تب جب ہم نے شور کیا، اور وہ پیسے ہمارے ہی تھے۔ چودھری انوار کا جو یہ بیان ہے کہ میری جو ہے آخری جنریشن ہے، اور محبت کرنے والی اس کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ اپنا حق مانگنا چاہتی ہے، تو جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اس سے پہلے جو راجہ فاروق حیدر تھے، تو وہ ان کے بھی جب اختتامی ایام قریب آئے تھے تو وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آخری کشمیر کا وزیر اعظم ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جس طرح جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے اس کا خصوصی اسٹیٹس ختم کیا، پاکستان بھی ایسی کوئی قانون سازی کر کے آزاد کشمیر کا بھی جو خصوصی اسٹیٹس ہے اسے ختم کرے، یا وہاں پر وزیر اعظم کی جو نشست ہے اس کو ختم کر کے وہاں وزیر اعلیٰ لے آئے، لیکن اب تک ایسا ہو نہیں سکا ہے۔ بہرحال لگ ایسا رہے کہ چودھری انوار کا جو یہ بیان ہے یا جو باتیں ہیں یہ صرف حکومت کو پریشر کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت وفاقی حکومت میں ہیں، تو ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد کی ایک ہوا چل رہی ہے آزاد کشمیر میں اس کو نہ ہونے دیا جائے، اور ایک طرح سے یہ پریشرائز ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو حقیقت بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو نوجوان ہیں اس وقت
وہ جو ریاستی جماعتیں یا غیر ریاستی جماعتیں ان سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے جھنڈے تلے جو ہیں وہ اب یکجا ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سیاسی قیادت ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت کشمیر میں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی حکومت اور جو اس وقت برسر اقتدار ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ ان معاملات کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے تحفظات کا ایک مرتبہ پھر کھل کے اظہار کر دیا حکومت سے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ میٹرو بس یا پھر موٹر وے کی بات کرتی ہے، ان کی حکومت یہی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتی۔ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اور معاہدے کے تحت ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، لیکن ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس وقت تک عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو معاہدہ تھا حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے آئینی عہدے تو لے لیے تھے لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تحفظات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، وہ سب سے بڑا جو کینال سسٹم ہے سندھ کا اور پنجاب سے ملتا ہے، اس حوالے سے کچھ ایسے مطالبات تھے جو شہباز شریف نے یقین دہانی کا پورے کرنے کے لیے، لیکن تاحال وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچی ثابت ہوئی ہے، اب تک عملی طور پر ان پر اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف اور خاص طور پہ نون لیگ کی سرکار مصیبت میں ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے، اور جب مصیبت سے نکل جاتی ہے تو گلے پکڑتی ہے، تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو تمام چیزوں پہ ہاں ملا دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مشکلات سے نکل جاتی ہے تو وہ پھر سے جو ہے ہٹ درمی پہ اتر آتی ہے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کی وعدہ خلافی کی گئی، جو مدارس بل تھا، رجسٹریشن بل، اس حوالے سے کافی تحفظات تھے، لیکن بالآخر جمعیت علماء اسلام کے موقف کو مانا گیا، اور آج جو ہے صدر نے آرڈیننس بھی جاری کر دیا، اور تمام تر جو تحفظات تھے جمعیت علماء اسلام کے وہ ختم کر کے انہیں جو ہے راضی کر لیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اب ناراض ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ناراض ہے۔ ایک تو مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے مزید اراکین کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنے کافی جو پرانے ساتھی ہیں ان کو میاں نواز شریف کی جو ہدایت ہے اس پر میاں نواز شریف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اب وفاقی کابینہ کو توسیع کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ بھی یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ ہمارے بھی جو دیگر جو اراکین ہیں ان میں سے 2 وفاقی وزراء مزید جو ہے ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس پر بھی جو ہے وہ تبدیلی چاہ رہی ہے، لیکن اس پر بھی اب تک تبدیلی آئی نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے دوران بھی متحدہ نے یہ ڈیمانڈ رکھا تھا، جس پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ متحدہ کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا، لیکن اب تک وہ تحفظات جو ہے وہ دور نہیں ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیا آنے والا سال جو ہے حکومت کو مزید مشکلات کا دوچار کرتا ہے یا پھر متحدہ کے تحفظات بھی ختم کرتا ہے، یہ تو آئندہ آنے والے دن بتائیں گے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ، ولاگ پسند آیا تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔